میں نے عرض کیا تھا اکیلے زندگی گزارنا اس حضور کی سنت نہیں ہے، معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارنا یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ معاشرے میں رہنا، ہر کسی کے دکھ سکھ کے شریک ہونا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کی زندگی کے لیے معاشرہ ضروری ہے، معاشرہ ضروری ہے، تو پھر معاشرے کو چلانے کے لیے نظام کا ہونا بھی ضروری ہے، دستور اور آئین کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ جنگل بنے، اور اس دستور کو چلانے کے لیے، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اہل، مخلص اور باصلاحیت افراد کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں گزارا نہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں نے نظام بھی دیا اور نظام کو چلانے والے افراد بھی دیے، نظام بھی دیا اور نظام کو چلانے والے افراد بھی دیے۔ اور میں نے ایک عرض کیا تھا نظام میں کچھ نہیں ہوتا، نظام میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کاغذوں میں لکھا رہ جاتا، وہ تقریروں کا اور خطابوں کا موضوع رہ جاتا ہے۔ اصل چیز نظام کو چلانے والے ہوتے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ چلانے والا اگر مخلص ہو، چلانے والا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر نظام پیچھے رہ جاتا ہے اور چلانے والا آگے نکل جائے گا اپنے خلوص کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں کسی مقام پہ نظام کا صرف کاغذوں میں لکھا ہونا یہ برکت کا سبب نہیں ہوتا، برکت کا سبب اس نظام پہ عمل کرنا، اسے چلانا، اسے چلانا ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے مثال دی تھی، جسے کی طرح فاروق اعظم کے دور میں زلزلہ ہے، جو زمین کو ڈانٹا، اور عمر نے پھر کیا کہا؟ نماز کا حوالہ دیا، مسجد کا، مسلمان ہونے کا، اس بات کا کہ اس سرزمین پہ قرآن موجود ہے۔ عمر نے کہا، اب عمر وہ تھا کہ جو مصطفیٰ کا سنوارا تھا، عمر نے زمین کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تم پہ عدل قائم کیا؟ اس کا حوالہ ہے عبادت کا نہیں، عبادت کا معاشرت۔ عید والا میرا موضوع تھا نا، یہ عبادت مقصد نہیں ہے، اس میں معاشرت مقصد ہے۔ عبادت وسیلہ ہے، تربیت ہے، ٹریننگ ہے، اور اس میں معاشرت، جہاں جہاں حسن معاشرت ہوگی وہاں وہاں برکتوں کا نور، اور جہاں یہ چیز نہیں ہوگی وہاں عبادات بھی ضائع ہوں گی، بے برکتی ہو جائیں گی، خالی ہوں گی، ان میں روحانیت نہیں ہوگی۔ آقا دو جہاں نے جہاں نظام دیا وہاں نظام کو چلانے والے بولیے، اصل چیز نظام نہیں ہوتا بلکہ نظام کو۔ جب یزید آیا کیا قرآن مٹ گیا؟ بولے اذانیں مٹ گئی، نمازیں مٹ گئی، تو پھر حسین نے 72 جانے کو قربان کی۔ نظام نہیں مٹ رہا تھا، نظام کو چلانے والا نااہل آ رہا تھا، کیا؟ تو پھر حسین نے کہا کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا رہا، سجدے ہوتے رہے، مگر نظام چلا گیا نااہلوں کے ہاتھوں میں، تو پھر معاشرے میں کچھ بچے گا؟ تو پھر حسین نے قربانی۔ اور یاد رکھیں کہ
کافروں سے لڑنے والے بدر میں، احد میں اور دیگر غزوات میں کافروں سے اس مقام پہ نہیں پہنچے، اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ جس مقام پہ ظالم اور بدمعاش سے لڑنے والا حسین پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے اسلام۔ تو آقائے دو جہان نے نظام بھی دیا اور اس نظام کو چلانے والے، اور یاد رکھیے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی محرم کے مہینے کہ اسلام شروع ہوتا ہے توحید سے اور عبادت سے، یہاں سے اسلام آغاز ہوتا ہے۔ اور اسلام مکمل کب ہوتا ہے؟ مسجدوں کے بنانے میں نہیں، مدرسوں کے بنانے میں، ساری ریاست کو اور سارے معاشرے کو نمازی بنانے پہ نہیں۔ اسلام مکمل ہوتا ہے فلاحی ریاست کے قیام پر۔ کس پر؟ شروع کہاں سے ہوتا؟ توحید عقیدہ ہے، عبادت کا عمل ہے، یہاں سے اسلام شروع ہوتا اور مکمل کب ہوتا؟ فلاحی ریاست کے قیام پر۔ اور فلاحی ریاست سے مراد کیا ہے؟ کہ جس میں کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، ہر شخص کو رزق بھی ملے، عدل بھی ملے، انصاف بھی ملے، عزت بھی ملے، اس کے سارے انسانی حقوق سے ملے، اور کوئی اسے لوٹنے والا نہ ہو، غلام بنانے والا نہ ہو، اس کے حق کو مارنے والا نہ ہو، اس کی جان مال عزت کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ فلاحی ریاست۔ اور جب فلاحی ریاست بن جائے اسلام مکمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جملہ یہ چیز ہمارے شعور کا حصہ ہونا چاہیے کہ توحید سے اور عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور فلاحی ریاست کے قیام پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر سربراہ مملکت بننا دنیا داری سربراہ درویشی کے خلاف ہوتا تو حضور بنتے ہیں۔ حضور سے بڑا درویش کون ہے؟ حضور سے بڑا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ، بیٹھا ہے مگر عرش نشین ہے، مگر عرش بیٹھا ہے۔ اس عرش سے مراد بھی ہے، وہ بھی ہے۔ عرش کا معنی ہے تخت، کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر چٹائی پہ نہیں بیٹھا، پوری کائنات کے دلوں پہ بیٹھا ہے۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش کا معنی تخت ہوتا ہے۔ تو حضور درویش بھی تھے، تارک دنیا بھی تھے، اور اپنے وقت کے سربراہ بولیے مملکت بھی تھے۔ کسی مغربی محقق نے کہا نا کہ اگر بادشاہوں کی دنیا میں ایسا بادشاہ دیکھنا ہو کہ جو بادشاہ تھا مگر اس میں بادشاہوں والا کوئی تکلف، تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے، وہ صرف منصب بادشاہ والا ہے، حاکم وقت والا ہے، مگر مزاج سادہ ہے۔ تو بہرحال اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ توحید سے ہو، اور مکمل کہاں پہ ہوتا ہے؟ فلاحی ریاست کسے کہیں گے کہ جہاں کسی شخص کا حق مارا یوں کہہ رہے فلاحی ریاست وہ ہے کہ جس معاشرے میں جس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس زندگی ہے،
اسے زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں بھی میسر ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کس کی طرف سے؟ بولیے ایک بات کو سمجھیں. کوئی شخص بھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. یہاں سے کہیں جاتے تو ہیں اپنی مرضی سے، خوشی کرتے ہیں، تنگ آ جاتا. مگر دنیا میں کوئی شخص بھی اپنی کس نے بھیجا ہے؟ تو پھر ذمہ دار بھی وہ ہے اسے پالنے کا، اور اس کی زندگی کو آسان بنانے کا، اس کی زندگی کو عزت والی اور عظمت والا بنانا کس کے ذمہ ہوا؟ اور یاد رکھیں جو ریاست ہوتی ہے یہ نائب خدا ہے. انی جاعل فی الارض، ہم نے انسان کو دنیا میں کیا بنایا؟ خلیفہ. تو فلاحی ریاست وہ ریاست ہے کہ جس میں جس کے پاس زندگی ہے اس کے پاس زندگی کی تمام بولیے. اس لیے عمر کو جا کے بتایا تو ہے اور خدا سے شکایت کر رہی ہو. عمر کو بتایا تو ہوتا. اس دیہاتی خاتون کا جواب سنیں. اس نے کہا تھا کہ اگر عمر کو ہمارے حال کی خبر نہیں تو ہم پہ حکومت کیوں کرتا؟ یہ جملہ اسے کہاں سے ملا؟ یہ سوچ کہاں سے ملا کہ میرا بتانا ضروری مگر تیرا ہم تک تمام حقوق کو پہنچانا تو یہ ریاست کے ذمہ ہے. اور اس کا اظہار قرآن کی پہلی آیت کیا فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہاں اللہ پاک انسان سے ابھی کسی قسم کی ڈیمانڈ کوئی حکم کہ یہ کر یہ کر یہ کر نہیں. پہلا پیغام کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفیں اللہ کی. اور کون؟ اللہ جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. سب جہانوں کو پالنے والا. اس بات کو سمجھے، سب جہانوں کو پالنے والا. اور پالنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ساری سہولتیں دیتا ہے. ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اولاد کو مکان دیں. بولیے اولاد کے کھانے کا اہتمام کریں، اولاد کے لباس کا اہتمام کریں، اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. ماں باپ کے ذمہ ہے کہ نہیں؟ تو مولا فرماتا ہے سب سے پہلا رب تو میں ہوں. اپنے آپ کو یہاں معبود نہیں کہا. لفظ پہ غور کریں. معبود کسے کہتے ہیں کہ جس کی تو یہاں اپنے معبود ہونے کا ذکر، الہ ہونے کا ذکر، مالک ہونے کا ذکر نہیں. کیا فرمایا؟ رب العالمین. میں سارے جہانوں کو، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ پیدا اس نے کیا. تو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو. تو یہ لفظ رب بتا رہا ہے کہ جب تک فلاحی ریاست وجود میں نہیں آئے گی تم مجھے رب کہنے میں سچے نہیں. مجھے رب کہنے میں، مجھے رب کہتے رہے، مسجدوں میں کہتے رہے، نمازوں میں کہتے رہے، اذانوں میں کہتے رہے، تقریروں خطابوں میں کہتے رہے، اور دنیا بھوکی مرتی رہی، مظلوم ہو کے مرتی رہی، محروم ہو کے مرتی رہی. تو دنیا تمہارے مجھے رب کہنے کا مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں گیا رب؟ یہ بھوکا مر رہا ہے، یہ لباس سے معلوم ہے، یہ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے معلوم ہے. تو کہاں ہے تمہارا رب؟ تو ہمارا یہاں پہ کھڑے ہو کے اسے رب کہنا کیا معذلہ چھوٹا تھا؟ اسے رب تب کہیں گے کہ جب اس کی زمین پہ کوئی بھوکا، کوئی بھوکا، کوئی مظلوم، تو پھر ہم کہیں گے ہاں بھائی کوئی اور نہیں پال رہا، یہ پیدا کرنے والا پال رہا. پھر الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا. اس آیت کو پڑھنا تب صحیح قرار پائے گا، ورنہ لفظ ہوگی
نعرے ہوں گے، خوش عقیدگی ہوگی، عقیدت کا نعرہ ہوگا، مگر دنیا نہیں مانے گی۔ دنیا کب مانے گی؟ کہ جب سب کو اس کے رب ہونے کا فیض۔ اس لیے عمر نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے، کس سے پوچھا جائے گا؟ تو پیدا کس نے کی؟ عمر سے کیوں پوچھا جائے گا؟ پیدا کس نے کیا اور پوچھا کس سے جائے گا؟ کیونکہ یہ خلیفہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ بتایا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے یہ بالکل بے بس بھی نہیں ہوتا، اور مکمل بااختیار بھی نہیں ہوتا، یہ بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ بے بس بھی نہیں ہوتا اور مکمل خود مختار بھی، کچھ اختیار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ مولا نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ مولا فرماتا ہے جس کو میں نے قیامت تک پیدا کرنا ہے، رزق میں نے اتار دیا ہے، اسباب میں نے اتار دیے ہیں، سب کچھ میں نے دے دیا ہے، اور مصطفیٰ پہ تو خدا کی عطا حد تک پہنچ گئی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ضرورت سے بھی کہیں زیادہ دے دیا ہے، کثرتوں کی کثرتیں دے دی ہیں، مگر میں نے ہوئے اپنا کام کر دیا ہے، اور تقسیم کی ذمہ داری تیری لگائی ہے۔ تجھے کیا بنایا؟ بولیے خلیفہ، کیا بنایا؟ تو رزق پیدا میں نے کر دیا ہے، تقسیم انسان نے کرنا ہے، حاکم وقت نے کرنا ہے، نظام کو چلانے والے اور معاشرے کو دستور کے مطابق چلانے والے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے پیدا بات کی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، آقا نے فرمایا میں وہ ریاست بنا رہا ہوں، میں وہ مسجد نہیں بولے جس کو بچانے کے لیے حسین بے قرار ہو گیا، جس ریاست کو بچانے کے لیے حسین، آقا نے اس بات کو اب حضور کے یہاں تہذیب کا، انسانی ترقی کا، معاشرتی ترقی کا معیار کیا ہے؟ حضور سے پوچھیں۔ آقا فرماتے ہیں میں وہ ریاست بنا رہا ہوں کہ جس میں ایک خاتون زیور پہن کر رات کی تاریکی میں اکیلے سفر کر رہی ہوگی، مگر کسی کی مجال نہیں ہوگی، کا لفظ نہ بھی لگائیں تو وہ مسئلہ نہیں۔ یہ بھی یاد ہے، اسلامی کا لفظ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بس جہاں جہاں اللہ کے بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیلتی جائے گی وہاں اسلام بنتا چلا جائے گا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی دینا۔ کیا؟ سلامتی۔ تو جو سلامتی دیتا جائے اللہ کے بندوں کے کام آتا جائے گا، وہی مسلمان ہے، وہی خدا کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ توحید اور ہم جو مذہبی ہیں نا، ہمیں بھی دین کا نہیں پتا، اپنی اپنی باتیں سارے کیے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ ہر شخص اوپر آ جائے، کیا جو مخلوق سے محبت کرنے والا، مخلوق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت سنبھالی اور پہلا آپ نے خطبہ دیا، جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ سے غریب کا حق نہ دلوا دوں، یہ ہے فلاحی ریاست۔ کیا کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا بطور حاکم، بطور خلیفہ، کسی معاشرے میں
دیگر ساری سہولتیں آ جائیں، اگر ظلم کا خاتمہ نہ ہو تو وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے. بولے ورنہ روٹی تو غلام بھی کھا لیتے ہیں، نہیں کھاتے. بولے اور غلام بھی اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر سواریاں تو وہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں کرتے تھے. اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اگلا جملہ آپ نے کیا فرمایا کہ اے مسلمانوں، سارے یہاں ابو بکر کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہونے لگوں، تھوڑا سا، تو تم آگے بڑھ کے ابو بکر کو سیدھا کر دینا. اب یہاں ابو بکر نے دو باتیں کر دی کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور تمہاری کیا ہے. یہ کیا سمجھ ہے؟ صرف ووٹ ڈال کے فارغ ہونا. ابو بکر کی بہن موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ زندگی کی ساری رونق ہی غریب سے ہے، مالدار سے نہیں. یہ میں بتاؤں گا کیسے ہے. زندگی کی ساری رونق اور دنیا کے سارے نظام کا چلنا کس سے ہے؟ آج غریب کو معاشرے سے نکال دیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں مالدار کیسے نظام چلا رہے ہیں. اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یوم القیامہ مولا مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مالدار بنا کے، کیا بنا کے، اور موت بھی مسکینی میں دے، موت بھی. اور مولا قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر دے. واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو بہرحال ریاست مالداروں کے لیے نہیں ہوتی، کس کے لیے ہوتی ہے؟ غریبوں کے لیے ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے دونوں کی ذمہ داری بتا دی کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ غریبوں کے حق پہ پہرا دینا. اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ میرا محاسبہ کرنا. اس دفعہ تھوڑا تھوڑا کیا لوگوں نے. جب امیدوار دوبارہ اپنے حقوں میں گئے تو کہیں کہیں جوتے، لوگوں نے گالیاں بھی، لوگوں نے جلسہ بھی کرنا. لیکن اگر ساری قوم کا مزاج یہی بن جائے نا ساری، تو پھر کسی کی مجال ہے کہ وہ قوم پہ ظلم کرے؟ بولے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکمران ذمہ داری پوری کریں تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرنی. بولے نا اگر ہم سیدھے ہو جائیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پہ لگا ماشاءاللہ جمہوری حکومت کو فوج نے ہٹا دیا تو رات کو لگا دیا. اگلے دن پوری قوم، چھوٹا سا ملک ہے، پوری قوم گھروں میں بند ہو گئی، نہ دکان کھولی، نہ دفتر پہ گیا، نہ کوئی اسکول گیا. 3 دن قوم نے کہا کہ فوج واپس جائے ورنہ ہم گھروں سے. ساری قوم اکٹھی ہو گئی، ڈٹ گئی. 3 دن کے بعد بغیر کسی ہڑتال کے، بغیر کسی جلوس کے، بغیر کسی لاٹھی کو برداشت کرنے کے، بغیر کسی شیلنگ آنسو بہائے، بغیر سختی ہوئے، بغیر جیل میں جائے، بغیر 3 دن کے بعد فوج واپس چلے گئی. حکومت کیوں ہوئی؟ عوام نے مل کر مجتمع ہو کے اپنی ذمہ داری نبھایا. ابو بکر نے یہ کہا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہونے لگوں تو بولو مجھے سیدھا کر دینا. اسلامی پھر وہی بات کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا اور مکمل کس پہ ہوا؟ فلاحی ریاست کے قیام. کس پر؟ فلاحی ریاست کے قیام پر، کہ جس میں کوئی شخص بھی معروف. ایک مشہور حدیث حضور نے خلفائے راشدین میں سے عمر کے بارے میں بطور خاص فرمایا، کسی اور کے بارے میں نہیں. ابو بکر، عثمان، علی، کس کے بارے میں کیا فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. اس کا صلاحیت
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی صلاحیت تھی جس کی طرف حضور نے نبوت سے اشارہ کیا؟ دیکھیں علم کے بارے میں کہہ دیا کہ علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ بولیے علی کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ قرآن کا حفظ یعنی قرآن کے علوم کا سمندر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ اس میں نبی بننے کی صلاحیت ہے۔ علی کے بارے میں، عثمان کے بارے میں کتنی سخاوت کی اس وقت کے کروڑوں اربوں اسلام پہ لٹائیں، مگر ان کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر جو قیامت تک افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے بہترین شخص ابو، ان کے بارے میں بھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر میں وہ کون سی خاصیت تھی اور کون سی صلاحیت تھی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ہوتا؟ یاد رکھیں وہ علم نہیں تھا، وہ عبادت، وہ سخاوت اور حیا، وہ کیا تھا؟ یاد رکھیں وہ مصطفیٰ کی بنائی ہوئی فلاحی ریاست کو نقطۂ کمال تک پہنچانا۔ بڑی تاریخ آج غیر مسلم بھی عدل کے میدان میں، حکمرانی کے میدان میں کس کا نام لیتے ہیں؟ مسجد تو حضور کے دور میں بن گئی، نمازیں حضور کے دور میں نہیں، اب کیا مکمل ہوا؟ اتنا عدل کامل ہو گیا، اتنا عدل کامل ہو گیا کہ بھیڑیوں نے بکریوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، چکاڑتے بے شمار واقعات ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس عدل کی برکت تھی کہ دریائے نیل سے کہا کہ بہنا شروع ہو جائے تو وہ بہنا شروع ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم میں خوبی کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کی بنائی ہوئی فلاحی ریاست کو نقطۂ کمال تک پہنچایا، اور خدا کی قسم ہم جہاں مرضی بے وقوفوں کے پھرتے رہیں، دنیا آج بھی مثال دیتی ہے تو اسی فلاحی ریاست کی دیتی ہے، آج بھی آئیڈیل وہی ہے، نمونہ حضور سے آگے، حضور کے غلاموں سے کوئی آگے؟ حضور نے صحابہ کو صرف ثوابی نہیں بنایا تھا، باشعور بنایا تھا۔ ثوابی ہونا کوئی کمال؟ جو بتوں کے سامنے جھکتا ہے وہ بھی ثواب کے لیے جھکتا ہے تو وہ بھی ثوابی ہے، مگر جسے شعور مل گیا، جسے عمر حجر اسود کے سامنے آ کے یہ شعور تھا، شعور کیا تھا؟ کہا کہ حجر اسود ہم کبھی کے پتھروں کو چھوڑ گئے، ہم کبھی کے تو میں تجھے نہیں چوم رہا، تو تو پتھر ہے، تو تو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ آمنہ کے لال نے تجھے چوما۔ ثواب کو بعد میں رکھا، شعور کو، تو حضور نے صحابہ کو صرف ثوابی بنایا تھا۔ آج بھی ہمیں کیا بننا ہے؟ ثوابی ہم بڑے ہیں کہ نہیں؟ شب برات میں مسجدیں بھری ہیں، شب قدر میں مسجدیں بھری ہیں، دیگر محافل میں مسجدیں بھری ہیں، حج عمرے کی لائن لگی ہوئی ہے، ثوابی بڑے ہیں، مگر آ رہا ہے شعور، انشاءاللہ آئے گا۔ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا نا کہ 1947 میں پاکستان، اور الحمدللہ متوقع حکمران نے کہا ہے، یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ میں مدینہ جیسی فلاحی ریاست بناؤں گا۔ اللہ اس کی زبان کو پورا کرے، اس کے لفظ کو پورا کرے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ پارٹی کون سی ہے۔ سنے آقا نے فرمایا کہ کالے رنگ کا حبشی غلام، کیا حبشی دیا جائے تمہیں اچھا نہیں لگے گا، ایک تو غلام ہے، کالے رنگ کا ہے، حبشے کا ہے، عربیوں تمہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن اگر وہ دین کے مطابق تمہیں چلائے تو اس کی اطاعت کرنا تم سے فرض ہے۔ پھر بولیے، ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رکھنا، بولیں
اس نے کہا کہ میں مدینہ جیسی فلاحی اور پوری دنیا کے سامنے جب بندہ اقتدار میں آئے، طاقت میں آئے، تو بجائے یہ کہنے کہ ان کو چھانا ہے نا، ان تیری خیر نہیں، اس نے کیا کہا؟ وَأَن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، معاف کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، مگر جہاں بھی حق بات ہو، صحیح بات ہو، اس کی حوصلہ افزائی، ہمیں اپنے تعصبات سے نکلنا چاہیے۔ ان تعصبات نے ہمیں مار کے رکھ دیا، کہیں پارٹی کا تعصب، کہیں برادری کا، کہیں علاقے کا تعصب، اور پھر پڑھنا کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ اپنے الفاظ پہ پورا اتریں گے۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام پہ تعاون کرو، تقویٰ کے کام پہ۔ اور دوسری مبارکباد میں آپ کو یہ دوں گا کہ کانگریسی ٹولہ 4 افراد کا، اس سے پاکستان کی جان چھوٹ گئی۔ کون؟ ہاں، جو یہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے میں شامل نہیں ہوئے، وزیر اعلیٰ پاکستان میں رہا، موجیں پاکستان میں کیوں پلتے، پاکستان کے خزانوں پہ رہے، اور یہ کہتے رہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں۔ اس میں 2 مولوی ہیں، 2 سیاستدان ہیں، 4 کا ٹولہ ہے، چاروں کانگریسی، چاروں۔ اس انتخاب میں اللہ نے ہماری پارلیمنٹ کو ان گندوں سے بھی پاک کر دیا۔ ہاں، مہینہ بھی ساتھ، تو یہ 7 کا فیض مل رہا ہے، 7 کا فیض مل رہا ہے۔ انشاءاللہ قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا، اقبال کا خواب، اور اس سے بھی پہلے، اس سے بھی 1400 سال پہلے جو مدینے والے نے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ حضور کا بھی وہ جملہ پورا ہوگا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک مضبوط اسلامی فلاحی، اسلامی، یاد رکھیں، نہ انتہا پسند اور نہ متشدد، انتہا